البافرة الكثيرة الطامة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين في حديثه الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم. من زار الحسين على شاطئ الفرات كمن زار الله على عرشه. ماشاء اللہ. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، برادرم جناب سید ہاشم رضا زیدی صاحب کے دولت خانہ پر ایام عزا کی جو الوداعی مجلس ہے، اس کے لیے میں نے آج عنوان سخن منتخب کیا ہے: ثواب زیارت امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اولا میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم بانی مجلس سے، بانیان مجلس سے، اہل خانہ سے اور ہم سب سے، آپ سب سے اس خدمت کو قبول فرمائے. بانیان نے جو اہتمام کیا ہے وہ شرف قبولیت. ثانیاً میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم بانیان مجلس کے مرحومین، میرے آپ کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ اور مولا علی کے چاہنے والے عزاداران حسین جہاں جہاں آج تک وفات پا گئے ہیں، ان سب کو اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. ثالثاً دعا کرتا ہوں انحائے عالم میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، اللہ ظلم کا خاتمہ فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، مظلوموں کی داد نصیب فرمائے. یمن کے، فلسطین کے، پاراچنار کے، بحرین کے، نائجیریا کے، جہاں جہاں مظلوم ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں، مظلوم کربلا اور شہدائے کربلا کے صدقے میں اللہ میں نجات عطا فرمائے. آمین. دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو دنیا میں زیارت الحسین، آخرت میں شفاعت الحسین. خامساً دعا کرتا ہوں اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب، جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے ان کی اولاد صالح قرار پائے، جنہیں اولاد نہیں دی ان کو اللہ اولاد نصیب فرمائے، مقروضوں کے قرض ادا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ حل فرمائے. ہماری قوم میں، شیعہ ملت میں، شیعہ قوم میں اللہ وحدت و اتحاد کو قائم فرمائے. مقام مرجعیت کی اللہ حفاظت فرمائے، مقام ولایت مولا کائنات کی اور عزاداری حسین کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا اللہ خاتمہ علی خیر فرمائے. ان دعاؤں کے ساتھ اب میں ٹاپک شروع کر رہا ہوں. تقریباً 40 منٹ آج میں صرف اور صرف ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام پر سبحان اللہ سبحان اللہ. جو احادیث آئیں گی ان میں پیغمبر کی بھی احادیث ہے، سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کی ذریت کے ائمہ کی بھی احادیث ہے، ہمارے چوتھے امام کی، پانچویں امام کی، چھٹے امام کی. میں ائمہ کا ذکر کیے ہوئے ابتدا میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں. اور یہ بھی سن لیجئے، یہ ٹاپک میں نے اس لیے بھی تیار کیا کہ ایک کتاب ہے اس وقت دنیا کی سب سے معتبر، سب سے ضخیم کتاب ہے نور العین فی ثواب المشی
इला ज़ियारत हुसैन। अभी तक इसका तर्जुमा नहीं हुआ। ये अरबी की किताब है, तर्जुमा अभी इसका उर्दू में शाया नहीं हुआ। इसी तरीके से एक किताब है निबरासुज़्ज़ाइर, ये इमाम हुसैन के रोज़े पर जब आप जाते हैं वहाँ अरबी में ये ज़ियारत की किताबें आपको मिलती है, मगर जिसने प्रिंट की है उसने, प्रिंटर ने बेचने की इजाजत नहीं। ये किताब और एक किताब है कामिलुज़ ज़ियारत, ये किताब है, एक किताब है सैयद की अल इक़बाल। ये 4 किताबों से मुतासिर होकर आज की तकरीर मैंने तैयार। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मन ज़ारल हुसैन बेशातिल फुरात कमन ज़ारल्लाह अला अर्श। जो हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत फुरात के किनारे पे यानी करबला में करे, वो यूं समझे कि अल्लाह का ज़ाहिर हो गया। अब जरा गौर फरमाएं, जब हुसैन की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत है तो अस्सलाम वालेका या सारल्लाह कहे तो एतराज क्यों हो रहा? हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत ये फिजिकली अल्लाह की ज़ियारत नहीं। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे नहीं है कि अल्लाह सामने बैठा हुआ है, नऊज़ु बिल्लाह, हमारे यहाँ वो नहीं है। यानी अल्लाह की रहमत, अल्लाह को विजिट करना है तो अल्लाह को विजिट करने के सोर्स का नाम करबला। यानी अल्लाह डायरेक्ट नहीं मिलेगा, अल्लाह मिलेगा तो बजरिया हुसैन। इरशाद फरमाया मन ज़ारल हुसैन बेहक़्क़िही, जो हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत करे और हुसैन इब्ने अली का हक अदा करे। कहें हर साल जा रहे हैं, इसलिए जाना है कि खुशकिस्मत है कि बुलाने वाला हर साल बुला रहा है। जो हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत करे आरिफन बेहक़्क़िही, यानी हक़ हुसैन की मारिफत रखता हो। हक़ हुसैन क्या है? हुसैन इब्ने अली अम्र बिल मारूफ के लिए निकले थे, नहीं अनिल मुनकर के लिए निकले थे कि यजीदों को अगर ललकारने की हमें हिम्मत नहीं है तो हक़ हुसैन अदा नहीं होगा। जो शख्स हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत पे जाए, गफ़र अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दे। मैं बड़ा हैरान था ये रिवायत पढ़ के कि जो पिछले गुनाह हैं वो तो ठीक है, अगले गुनाह जो यानी कर चुका है बंदा, चलिए वो तो माफ हो गए, पिछले गुनाह जो अभी किए नहीं है उसे अल्लाह कैसे माफी दे रहा है? तो तशरीफ पढ़ी कि अल्लाह ज़ाहिर हुसैन पर पाबंदी लगा देता है कि ज़ियारत हुसैन के बाद वो गुनाह करता ही नहीं। फिर इरशाद फरमाया, क्या बात है, मन ज़ारल हुसैन, जो हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत करे, कतबल्लाहु लहू सवाबा अल्फ हज्जतिन मुतक़ब्बला। जो एक मरतबा आप गए करबला, आपने सुबह की नमाज के बाद ज़ियारत की, फिर ज़ोहर के बाद, फिर मगरिब के बाद की, ये 3 ज़ियारतें हुई। एक ज़ियारत का सवाब इमाम फरमा रहे हैं, जो एक विजिट करे हुसैन को, कब्र हुसैन पे एक मरतबा जाए, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसका सवाब तुम नहीं लिख सकते, तुम हट जाओ, मैं खालिक खुद सवाब लिखूंगा। देखिए हमेशा तो फरिश्ते लिखते हैं, या 10 जमात में हो जाएं, जैसे आज लोरेन में 10 से ज्यादा हो गए थे।
ماشاءاللہ یہی آپ عادت بنائیں کہ یا مجلس کو شروع کریں جماعت سے یا ختم کریں نماز سے، تاکہ پتہ چلے یہ نمازی اماموں کے نمازی عزادار ہیں۔ یا اللہ فرماتا ہے 10 بندے ہو جائیں جماعت میں تو اللہ کہتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، اب تمہاری بساط میں نہیں ہے اس جماعت کا ثواب لکھنا، اب میں خالق خود لکھتا ہوں۔ یا بندہ کربلا پہنچ جائے تو فرشتے ہٹا دیے جاتے ہیں، خالق خود ظاہر کا ثواب لکھتا ہے۔ کتنا لکھتا ہے؟ کتب اللہ ظاہر حسین کے لیے اللہ لکھتا ہے ثواب 1000 حجۃ متقبلہ، 1000 حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ جو حج پہ جاتے ہیں نا، یقین نہیں ہے قبولیت، امکان ہے۔ حسین کی زیارت میں زیارت کا بھی یقین ہے، حج کا بھی یقین ہے، ایک کا نہیں 1000 کا یقین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی لمبی تو کسی کی عمر ہی نہیں، جہاں ایج فیکٹر ختم ہو جائے، جہاں وقت کی قید ختم ہو جائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک زیارت کا ثواب 1000 حج متقبلہ وثواب 1000 عمرۃ مبرورہ، اور 1000 عمرہ بابرکت کا ثواب اللہ اپنے قلم قدرت سے خود لکھتا ہے زائر حسین کے لیے۔ وثواب 1000 صائم، کوئی بندہ 1000 سال روزے رکھے، 1000 سال ہر مہینے رمضان کے روزے رکھے، جتنا ثواب 1000 سال کے روزوں کا ہوگا اتنا ایک زیارت حسین۔ وثواب 1000 صدقۃ یراب بها اللہ، اور اللہ ایک زیارت حسین کا ثواب 1000 صدقہ کے برابر لکھ دیتا ہے۔ گویا 1000 کوہ احد کو سونے سے بھر کے اس بندے نے خرچ کر دیا ہے، جس نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وثواب 1000 نسمۃ، اور اللہ ایک دفعہ کے ظاہر حسین کو مینا کے اندر 1000 سال 1000 قربانی جتنا ثواب لکھ دیتا ہے عطا۔ پھر ارشاد فرمایا من زار الحسین اعطاہ اللہ 1000 حسنۃ، جو حسین ابن علی کی زیارت کرے اللہ ایک زیارت کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی لکھ دیتا ہے۔ 1000 نیکی سے مراد نماز ایک نیکی، روزہ دوسری نیکی، حج تیسری نیکی، زکوٰۃ چوتھی نیکی، خمس پانچویں نیکی، احترام والدین چھٹی نیکی، صلۃ الرحم 7ویں نیکی، اخلاقیات 8ویں نیکی، اپنے مرحومین کو یاد کرنا 9ویں نیکی، ہر نبی پر درود بھیجنا، آل محمد پہ درود بھیجنا مثلاً 10ویں 1000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہے جو ایک مرتبہ زیارت حسین۔ محمد و آل محمد صلی اللہ ایک زیارت حسین کے عوض اللہ ظاہر کے 1000 گناہوں کو اریز کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ آپ یہ واٹس ایپ گروپ میں سے ڈیلیٹ بھی کریں نا کچھ منٹ کے بعد، قیامت تک رہے گا۔
बेचारे बंदे चले गए दुनिया से, वो कब्रों में हिसाब व किताब दे रहे हैं, आज भी उनके अकाउंट में व्हाट्सएप चल रहा है। मगर क्या कहना खालिक का, खालिक ऐसे इरेज करता है, डिलीट करता है, फरिश्ते भी ढूंढना चाहे तो गुनाह न करें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1000 गुना अल्लाह कलम कुदरत से मिटा देता है। एक ज़ियारत हुसैन के एवज़ ला क़ज़ालहू अल्फा हाजतिन, और अल्लाह एक ज़ियारत हुसैन के एवज़ 1000 हाजत पूरी कर देता है। ऐसे नहीं दुनिया भागी जा रही। अल्लाह को लब्बैक कहने वाले कम है, हुसैन को लब्बैक कहने वाले 10 गुना है। आखिर उसकी वजह है, बड़ा तो अल्लाह है, अल्लाह तो हुसैन का भी अल्लाह है। कभी आपने सोचा है करबला जाने वाले ज्यादा क्यों, मक्के जाने वाले कम क्यों है? तो एक जुमला सुन लीजिए। एक सहाबी है अनस इब्ने मालिक, वो कहते हैं मकाबरे कुरैश में हुसैन इब्ने अली का अहद शबाब है, वो तशरीफ ले गए, उन्होंने 6 शेर पढ़े हुसैन इब्ने अली ने फिल बदी, और जवाब में अल्लाह ने भी 6 शेर पढ़े। मैंने हुसैन के अशार भी सुने, अल्लाह की आवाज से हुसैन के लिए जवाब भी सुना। उनमें से एक शेर सिर्फ आज सुन लीजिए। तुम 6 में से बिहार में 6 के थे, बल्कि 12 के 12 लिखे हुए हैं। एक शेर ये था, या रब्बे अंत मौलाहो फरहम उबैदन इलैका मलजाहो। ऐ मेरे रब तू हुसैन का मौला है। जब हुसैन पे वक्त पड़े करबला में तो तू दाद रसी करना, इसलिए कि हुसैन की पनाहगाह तू है, हुसैन की पनाह तू है। उधर से जवाब आया, लब्बैक या अब्दी व अंत फी कन्फी कुल्लमा कुल्त क़द अलिमनाहु। ऐ हमारे बंदे लब्बैक, ऐ हमारे बंदे हम हाजिर हैं। आप हमसे दूर कहाँ थे, आप तो हमारे पहलू में हैं। आप जो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, वक्त आने पर हम पनाह देंगे। एक जुमला तो वाज़ेह हो गया ना, इसलिए अल्लाह के पास जाने वाले लब्बैक कहने वाले कम हैं, हुसैन के पास जाने वाले ज्यादा हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बंदे कहते हैं, लब्बैक या हुसैन अल्लाह भी कह रहा है, बंदे भी कह रहे हैं। नारे अब आपने अंदाजा लगाया ना कि इधर ब्लड प्रेशर सऊदी अरब वालों के तेज हो रहे हैं। जैसे जैसे मजमा हज का बढ़ता जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, डायबिटीज जोबन पे जा रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, तकलीफें हो रही है कि मजमा ज्यादा आ गया, कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। अजीब है, इधर 10 गुना ज्यादा मजमा है। जो पैसे आप जेब में ले गए थे वापस ला रहे हैं, वहां कोई कुछ बेचता ही नहीं। तो एक जुमला कहने देना, अल्लाह के नाम पे लूटने वाले और हैं, हुसैन के नाम पे लुटाने वाले और। हरम का क्या बात से मुकाबला कैसा, वहाँ गिलाफ यहाँ सच खाए जाते हैं। और ये करबला की जमी है, हुसैन का घर है, तो आसमान से कह दो कि सर झुका के चले। नारे सलवात। एक ज़ियारत हुसैन के एवज़ अल्लाह 1000 दर्जा ज़ाहिर का। आप जाते हैं ना, कहते हैं मैं ज़मज़म टावर में रुका था, जिसके 100 से ज्यादा जिसकी स्टोरी 110 120 स्टोरीज में जाके रुका था। जो ज़ाहिर हुसैन है वो 1000वीं स्टोरी पे होगा।
جنت میں تاکہ نیچے ہوں گے 1000ویں سٹوری پہ ظاہر حسین. یہ درجہ 1000 درجہ اللہ بڑھا دیتے ہیں. یہ تو حدیث شریف تھی باپ کی 5ویں. اب بیٹے کی حدیث شریف تھی. وہ فرماتے ہیں من زار الحسین، جو ہمارے جد کی زیارت کرتا اللہ 100,000 حسنہ، اللہ اسے 1,00,000 نیکیاں عطا کرتا ہے ایک زیارت کے عوض. کیا بات ہے، کیا بات. ہمارے ایک کنورٹڈ مولانا تھے، جب ہم ینگ تھے تو وہ آئے ہمارے پاس، اپنی کتاب سے ایک عجیب روایت پڑھی. کہنے لگے کہ ہماری جو بی بی ہے جو ام المؤمنین ہے تو ان کو زیادہ پسند ہے. انہوں نے کہا ہماری جو ام المؤمنین ہے نا وہ ایک روز دیکھ رہی تھی کہ حسین ابن علی کو حضور پیار کر رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا، ام المؤمنین نے پوچھا اتحب الحسین، کیا آپ کو حسین سے پیار ہے؟ فرمایا نعم. احب اللہ من احب حسین، مجھے ہی نہیں اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرے. اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. کہا کتنی محبت ہے؟ فرمایا من زار الحسین آتاہ اللہ ثواب حجۃ، جو میرے حسین کی زیارت کرے گا اللہ اسے ایک حج کا ثواب دے گا. بی بی نے کہا ایک حج؟ حضور نے کہا 2. بی بی نے کہا 2، حضور نے کہا 3. ایسے بڑھتے بڑھتے 10 تک گئے. بی بی نے پوچھا 10؟ فرمایا 20. یہ اہل سنت پڑھ رہے ہیں. کہا 20؟ فرمایا 30. کہا 30؟ فرمایا 40. جب 90 پہ پہنچے فسکتت عائشہ، بی بی چپ ہو. حضور نے کہا لماذا ما تسالینی، آگے میں پوچھنا، آگے کیوں نہیں پوچھتی؟ بی بی خاموش ہو گئی. حضور نے کہا فوالذی نفس محمد بیدہ لو تسالین الی یوم القیامہ لزاد اللہ ثواب زیارت الحسین. تو قیامت تک پوچھتی رہتی اللہ حسین کے ظاہر کا ثواب بڑھا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. کیا بات ہے. ایک زیارت حسین کا ثواب صادق آل محمد فرما رہے ہیں 1,00,000 نیکی اللہ عطا فرما دیتا. وَمَحَا عَنْهُ 100,000 سیئہ، 1,00,000 گناہ اریز کر دیے جاتے ہیں. پہلے 1000 کا حق باپ نے، بیٹے نے کہا 1,00,000، 1,00,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. وَقَضَى لَهُ 100,000 حاجتاً، اور 1,00,000 حاجت پوری کر دی جاتی ہے. 1,00,000 نیند. آپ ایک کہہ رہے ہیں میرے قرضے ادا ہو جائے، مجھے بیٹا مل جائے، میری اولاد راہ راست پہ ہو، مجھے لمبی عمر مل جائے، مجھے رزق وسیع مل جائے، مجھے گھر وسیع مل جائے، مجھے گاڑی وسیع مل جائے. آپ کے امام کہہ رہے ہیں 1,00,000 مانگو. 1,00,000 حاجت، 1,00,000 حاجت پوری کر دی جاتی ہے. وَرَفَعَ لَهُ 100,000 درجہ. اللہ جنت میں 1,00,000ویں سٹوری پہ رکھے گا زائر حسین. 1,00,000 درجہ زائر حسین کا بڑھ جائے گا. یہ بھی آج سن لیجیے، جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں یہ پڑھ کے تو میں حیران ہوں. جب آپ قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں، زائر جب قدم گھر سے باہر نکالتا ہے تو قدرت کی آواز آتی ہے، قدرت کی طرف آواز آتی ہے. فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، تیرے پہلے قدم کے عوض گناہ بخشے گئے، اب سرپلس میں ہے جو اور وَشَيَّعَهُ 70,000 ملک. جب بندہ جاتا ہے زیارت حسین پر 70,000 فرشتے اسے ایسکورٹ کر کے اس کے گھر سے کربلا لے جاتے ہیں، کربلا سے اس کے گھر 70,000 فرشتے. تو یہ جو فرشتے ہیں یہ خدمت کر رہے ہیں نا.
خدمت تو کرے ظاہر حسین کی. اب میں کیسے ان کو سمجھاؤں جو کہتے ہیں کہ چکیاں کیسے ان کی اماں کی چلاتے تھے, جھاڑو کیسے دیتے تھے, ان کے خیاط بن کے کیسے آتے تھے, جن کے ظاہر کی خدمت کے لیے 70,000 فرشتہ ہو, ان کے لیے جھاڑو دیں یا چکیاں چلائیں ان کی اماں کی, یا خیاط بن کے آئے, تو اس میں کون سا 70,000 فرشتہ. پھر یہ بھی سن لیجیے, 2 فرشتے آپ کے ہیں, رقیب و عتید. ہمیں تو اکثر تو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ ہے, اگر یقین ہوتا تو بالکل قرآن کبھی نماز ڈیلے نہ کرتے, کبھی قرآن نہ چھوڑتے, کبھی غیبت نہ کرتے, کبھی جھوٹ نہ بولتے. اگر یہ یقین ہوتا کہ ادھر رقیب لکھ رہا ہے ادھر عتید لکھ رہا ہے, جب زیارت حسین سے پلٹتے ہیں ان 2 فرشتوں کا کام کیا ہے؟ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دلاتا رہتا ہے, بائیں طرف والا فرشتہ برائیوں سے روکتا رہتا ہے. یہ ظاہر حسین کا انعام. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صاحب کتاب نے لکھا, صاحب نور العین نے, کہ جا کر میئر کیا باقاعدہ. جب میں گیا پیدل اور جہاں سے میں اترا اور جہاں قبر حسین پہ پہنچا تو میں نے باقاعدہ کی نا 60,000 حج میرے ہو گئے تھے صرف فرات سے لے کر قبر حسین تک پہنچنے تک. 60,000. اس لیے کہ ایک روایت بھی ہے, لِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجٌّ, ہر آدھے قدم پر حج کا ثواب. ہر آدھے قدم پر امام حسین کے ظاہر حج کا ثواب دیتا ہے. یہ بھی آج سن لیجئے کہ ساری مقدس جگہوں کو یہ عزت ملے گی کہ وہاں سے نیک لوگ قیامت کے دن اٹھائی جائیں. مثلا مکے سے, مدینے سے, سامرہ سے, کاظمین سے, مشہد سے لوگ اٹھائے جائیں گے. صرف ایک زمین ہے کربلا جو پوری کی پوری اٹھا کر جنت میں رکھ دی جائے. اس لیے کہ امام باغ کے یہ جملے ہیں. ہییا, جب کسی نے پوچھا کہ کربلا کیا ہے تو فرمایا ہییا اطہر بقاع الارض وافضلها, پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل اور اطہر جگہ کا نام کربلا. ہو سکتا تھا لوگ کمپیریزن کرنے لگ جاتے, پھر ارشاد فرمایا ان حرم الحسین اعظم بقاع الارض واقدسها, امام حسین کا حرم سب سے بڑا ہے درجے میں. زمین میں جتنے بقعے ہیں مبارک ان سب سے زیادہ اعظم ہے اور سب سے اقدس ہے. پھر بیان کیا من الارض المقدسہ ومن بیت المقدس ومن حرم اللہ تعالی ومن حرم الرسول. سمجھے ذرا آپ کربلا کو سمجھے. اب سمجھے کہ زیارت کا اتنا ثواب کیوں. یہ خدا نہ خواستہ ایگزیجریشن نہیں ہو رہی. حسین ابن علی کا چیپٹر فطرس ساری امت کے 8 نے نہ بخشوایا, اکیلے حسین نے بخشوایا. کیا بات ہے, یہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے درجہ بڑھا. ویسے وہ بزرگ ہیں, نانا بزرگ ہیں, بابا بزرگ ہیں, اماں بزرگ ہیں, بھائی بزرگ ہیں. یہ انویسٹمنٹ حسین کی, کیونکہ ساری کائنات کی انویسٹمنٹ ایک طرف, حسین کی اکیلی انویسٹمنٹ ایک. یہ انویسٹمنٹ. اب ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اس کو بھی سن لیجئے کہ ایک شخص سے پوچھا امام صادق علیہ السلام, حل زرت جدی الحسین, کیا تم نے میرے جد حسین کی کربلا میں
زیارت کی ہے؟ قال لا. عرض کرنے لگا نہیں سرکار میں تو زیارت کا مشرف نہیں ہوا. فرمایا ویحک اما تعلم ان اللہ اتخذ کربلا حرما قبل ان یتخذ مکہ حرما. تجھے علم نہیں اللہ نے مکے سے پہلے اپنا حرم کربلا کو بنایا. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جہاں کعبہ پیچھے چلا جائے اسے کربلا کہتے ہیں. اس لیے کہ کعبہ بچا ہے کربلا کی وجہ سے. کعبہ نہ ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی. سرکار نے فرمایا کہ خلق اللہ ارض کربلا قبل ان یخلق ارض الکعبہ. کعبے کی زمین سے پہلے اللہ نے کربلا کی زمین کو پیدا کیا. کتنا پہلے؟ قبل 24 عاما 24,000 سال پہلے اللہ نے کربلا پیدا کی. 24,000 سال کے بعد اللہ نے کعبہ پیدا. کعبہ کی زمین کربلا کی زمین کے بعد پیدا ہوئی. فما زالت مبارکا وبارکہا. اللہ نے کربلا کو تبھی سے مبارک کر دیا. فما زالت یہ مبارک رہی قبل ان یخلق الخلق. تخلیق سے پہلے لوگوں کے پیدا کرنے سے پہلے کربلا مبارک تھی. کعبے سے پہلے کربلا مبارک تھی. مکے سے پہلے کربلا مبارک تھی. جن و انس سے پہلے کربلا مبارک تھی. اللہ نے حتی یجعلہا افضل روضۃ من ریاض الجنہ. حتیٰ کہ اللہ نے جنت کے سارے باغوں میں سے جسے افضل بنایا وہ کربلا. کیا بات ہے. آپ ذرا سمجھے کربلا. تبھی تو ایک عجیب جملہ ہے, اسے بھی سن لیجیے. قال ابو جعفر علیہ السلام لما خلق اللہ ارض مکہ یعنی ارض کعبہ. جب اللہ نے کعبہ کی زمین کو خلق کیا, کعبے کی زمین جب خلق ہوئی تفاخرت, تو کعبے کی زمین نے فخر کیا اور کہا مم مثلی, میرے جیسی کون ہے, مجھ جیسی کون سی زمین ہے. کیا بات ہے. جعل الحرم علی ارض. بیت اللہ کو اللہ نے میرے اوپر قرار دیا. یاتین الناس من کل فج عمیق. میں لوگوں کی طرف چل کے نہیں جاتی, لوگ میری طرف چل کے آئیں. وجعلت حرما آمنا. اللہ نے مجھے حرم بنایا, امن والا بنایا. من مثلی, میرے جیسی کون سی سرزمین ہے. فأوحى اللہ الیہا, اللہ نے وحی کی زمین کعبہ کی طرف اور کہا لا تفخرینی, اے زمین کعبہ فخر نہ کر. وقری وکفی, ذرا بولنے میں آہستہ ہو. کوئی سمجھ رہا ہے نہیں؟ فخر کرتی ہوئی زمین کعبہ کو اللہ کہہ رہا ہے کفی, رک جا ذرا, کفی رک جا. وقری, ذرا ٹھہر جا, اپنے اوپر فخر نہ کر. کیوں؟ ما افضل فضلتو وآتیتو ارض کربلا. تجھے بتا دوں ہے زمین کعبہ کہ کربلا میں اور افضل زمینوں میں, ساری زمینیں جو افضل ہیں خاص طور پہ تجھ میں اور کربلا میں نسبت کیا ہے؟ اللہ کالعبرت غمست فی البحر. اے زمین کعبہ, کربلا سمندر
کہتے ہیں، ابرا قطرے کو بھی کہتے ہیں، ابرا بھی پڑھا گیا ہے، اور ابرا بادل کو بھی کہتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ سائنس مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بادل کا ٹکڑا جہاں سے اٹھتا ہے وہی واپس آتا ہے، ہوتا پانی ہے، ہوا اٹھا کے لے جاتی ہے، وہیں پر آ کے پھر پانی بن جاتا ہے۔ کل شین یرجع الی اصلہ، اللہ نے بتا دیا اپنی وحی کے ذریعے کہ اے ارض کعبہ تیری اصل کربلا ہے، تو نے اٹھنا بھی کربلا سے ہے، جھکنا بھی کربلا میں۔ یہ ہے کربلا۔ اور پھر کربلا کی سرزمین نے پھر ایک مرتبہ فخر کیا کہ بارے رہا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے فضل تو دیا ہے، حرم بنایا، کعبہ میرے اوپر قرار دے گا، لوگ حج کریں گے۔ پھر کہا وقری واستقری، ٹھہر، رک، کونی دنیئا حینا ضعیفا ذلیلا۔ یہ عجیب جملے ہیں۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنے آپ کو کربلا کے مقابل پر ادنا سمجھے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہے، یہ وحی ہے۔ وحی کا انکار کفر ہوتا ہے، یعنی جس کربلا کے مقابل پہ کعبہ ادنا لگے اسے حسین کی آواز کا خدا نے خاصا یہ انسلٹ نہیں ہو رہی۔ اب میں سمجھا ہوں کہ حسین احرام کو بدل کے کعبے سے کربلا کیوں چلے گئے؟ اگر کربلا افضل نہ ہوتی حسین وہیں رک جاتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ معصوم ہے، نص سے معصوم ہے، معصوم نے بتا دیا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جس کی وجہ سے کعبہ بھی بچے گا، کعبے والے بھی بچے گا۔ موت کی مانگ میں رہتے ہیں جینے والے، موت کی مانگ میں رہتے ہیں جینے والے، اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں دریا کو سفینے والے۔ اور میرے شبیر نے اس طرح مدینہ چھوڑا، میرے شبیر نے اس طرح مدینہ چھوڑا، کربلا جاتے ہیں اب روز مدینے والے، کربلا جاتے ہیں اب روز مدینے والے۔ نعرہ حیدری۔ ایسے تو نہیں شب جمعہ میں ہر نبی کربلا جا رہا، یہ بغدادی ہیں، استاد بغدادی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ جو شب جمعہ میں کربلا جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ مجھے اعمش، استاد اعمش بغدادی، وہ کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب سا ذہن میں ہوتا تھا ایسے ہوگا۔ ایک شب میں کیا عجب منظر دیکھتا ہوں کہ ہودج چلا ہے، کجاوا چلا ہے عرش سے، اس میں دو بیویاں بیٹھی ہیں اور اس کجاوے میں سے چھوٹی چھوٹی چٹیں، پیسز آف پیپر گر رہے ہیں، ان میں سے میں نے ایک ہاتھ میں لے لیا۔ سچا خواب یہ ہوتا ہے کہ آپ خواب میں رو رہے ہوں تو جب جاگے تو آپ کی گالوں پہ آنسو ہو، سمجھیے کہ خواب سچا ہے۔ اگر چٹ آپ کے ہاتھ میں ہے تو سمجھیے اس پہ لکھا ہوا تھا امان لمن زار الحسین لیلۃ الجمعہ امان من النار، جو شب جمعہ میں حسین کی زیارت پہ جاتا ہے وہ جہنم کی آگ سے ایسے تو نہیں بی بی خدیجہ اور فاطمہ کا کجاوا عرش سے چلتا، ایسے تو نہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ایسے تو نہیں ہر نبی، خاتم الانبیاء بی بی خدیجہ ساری ارواح کربلا میں آئی۔ اب یاد رکھ لیجیے، ایک واقعہ بھی سن لیجیے۔ ایک ہمارے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، آیت اللہ ہے سید علی غربی نجفی، ان کے کلاس فیلو تھے آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم ملکوتی تبریزی۔ انہوں نے لکھا کتاب میں، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک روز قیلولہ کے لیے نجف میں سو رہا تھا کہ میں عالم رویہ میں ملک الموت کو دیکھا۔ ملک الموت آئے ہیں متبسم، کبھی ملک الموت کو بھی کوئی مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے تو میں پہچان تو گیا۔ میں نے کہا آپ کو تو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، آج مسکرا کیوں رہے؟ کہا آج آپ کے کلاس فیلو
ابراہیم ملکوتی کی روح قبض کر کے ابھی ابھی آ رہا ہوں. تو مسکرانے کی بات کیا ہے؟ کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ابھی ابھی ان کو جنت میں چھوڑ کر آیا. تو میں نے کہا ہاں وہ بڑے نیک تھے، بڑی انہوں نے نیکیاں کی. کہا تمہیں معلوم ہے سید علی کس وجہ سے میں انہیں جنت میں چھوڑ آیا ہوں؟ انہوں نے کچھ وجہ بیان کی. کہا نہیں، جس وجہ سے میں جنت میں چھوڑ آیا ہوں وہ زیارت الحسین، عاشور کی زیارت. اگلے روز ٹیلی گراف آ گیا کہ دوست مر گئے. تو یقین ہو گیا کہ خواب تو سچا تھا. ہم نے اگلے روز اپنے دوست کو خواب میں دیکھ لیا. ٹیلی گراف کے بعد خود میرے خلاف سیلو آ گئے. میں نے کہا سنائیے کوئی حسرت؟ کہہ گئے ایک حسرت رہ گئی. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، کاش 2 مرتبہ پڑھتا. خبر میں آ کے پتہ چلا سب سے زیادہ فائدہ زیارت امام حسین. آپ کی آنکھیں برس گئی تو میں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف کیوں؟ دیکھیے ایک ٹیکنیکلی بات سمجھ لیجیے مجھ سے کہ سلام کا کرنا سنت ہے، جواب کا دینا واجب ہے. ہمارے امام تو زندہ ہے، آپ جاتے نہیں، آپ کہتے نہیں روزوں اشہد انک تری مقامی وتسمع کلامی. میں گواہی دیتا ہوں میرے مولا آپ میرا کلام سن رہے ہیں اور اپنے پاک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا ہمارا یقین ہے ہمارے امام زندہ ہے. تو جب ہمارے امام زندہ ہے، شہید تو ویسے ہی زندہ ہوتے ہیں، امتی بھی نے ٹوٹل 120 شہید، 72 وہ جو مشہور ہیں، 50 وہ جو سبیلہ سحر سے پہلے سیکیورٹی گارڈ خیموں کے شہید ہو گئے تھے. آپ نے 122 پر سلام کیا ہے نا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. ہر شہید 100 مرتبہ آپ کو جواب دے گا. ایک مرتبہ کوئی معصوم کہہ دے نا علیک السلام یا علیک السلام یا علیکم السلام تو بلائیں ٹل جاتی ہے. تو جب 122 شہداء 100 مرتبہ آپ کو کہیں علیک السلام علیک السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام، تو کون سی مصیبت جو باقی رہے گا؟ لہذا آج کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام فزیکلی جا کر بھی اور یہاں بھی کبھی ترک نہ کریں. 24 گھنٹے نہ گزرے کہ آپ نے زیارت امام حسین نہ پڑھی. شہداء کربلا پہ واجب کر دینا 100 مرتبہ آپ کو دینا واجب ہو گیا نا، ان پہ واجب ہو جائے. 100 مرتبہ شہید 100 مرتبہ آپ کو. میں آپ سے بس میں آ گیا ہوں ربط مسائل پر. اگر علی اصغر اپنے پاک لبوں سے 100 مرتبہ آپ کو کہہ دیں علیکم السلام، کیا اللہ کو حیا نہیں آئے گی؟ بی بی سکینہ بھی کہتی ہے، بی بی زینب بھی کہتی ہے، on behalf of حسین علی و بدور بھی کہتے ہیں. آپ جو سلام کرتے ہیں جواب آتا ہے، اسی جواب کی برکت سے آپ کی مصیبتیں ٹلتی ہیں. اللہ اکبر. میں بڑا عرصہ سوچ رہا ہوں کہ آخر اتنا ثواب کیوں؟ میں نے 20 مجلسیں لکھی ہیں، 20 ثواب زیارت حسین پر. پہلی آج پڑھی ہے، 1900 لکھی ہوئی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا 100 مجلس پڑھوں 100 تو ریپیٹ نہیں کروں گا، اتنا ثواب ہے زیارت حسین. صرف ایک میں نے آپ کو پڑھا. اللہ اکبر. میں سوچتا رہا اس مجلس کو ریویو کرتے ہوئے کہ اتنا ثواب کیوں ہے تو اور اتنی ضرورت کیوں ہے کربلا والوں کو. کربلا والے کیوں چاہتے ہیں ان پہ سلام زیادہ ہو؟ اس لیے کہ وقت آخر غریب زہرا کو کوئی سلام کرنے والا نہیں. اللہ سمجھ گئے نا.
دیکھیے یہ قافلہ جب رہا ہوا، اللہ بانی میں اس کو پڑھنے سننے کو جزا دے، اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کے گھر آباد کے بچے زندہ رہے، آپ کو لمبی عمر دے اللہ، ذکر حسین کے صدقے میں، ان صلاحیوں کے صدقے میں جن کی یقل میں آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ذرا غور کریں نا، جب سیدانیوں کی قیدیں چھوٹی تو آیا کربلا کیوں آیا؟ ڈائریکٹ راستہ جاتا تھا مدینے، کیوں؟ وہ چاہتی تھی سال زیارت نہیں، یہ سیدانیہ زیارت کرنے کے لیے آئی، زیارت حسین سنت زینب ہے، یہ جو آپ مشی کرتے ہیں نا، مشی یہ بھی سن لیجئے، جب حدود حرم آ گئی تو بیویاں اڑ گئی، احترام اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چل، جیسے ہی ایک جگہ ہے بیت الاحزان لعلی ابن الحسین، امام سجاد کا بیت الاحزان، ایک بیت الاحزان ہے بی بی پاک، ایک ہے امام سجاد۔ اب جائیے مدینے پوچھئے باغ سلمان فارسی اور باغ شمون کے درمیان وہ جو پرائمری مدرسہ ہے وہاں پر ایک کھنڈر ہے جس کو کہتے ہیں بیت الاحزان۔ اہل مدینہ سے آج بھی پوچھے نا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں لٹ کے آنے کے بعد سیدانیاں رات بھر بہر کرتی رہی، وہاں رکے، ابھی بھی زینب بیٹا ہم ڈائریکٹ روضہ رسول پہ جا نہیں سکتے، ہم ڈائریکٹ اماں کی قبر پہ جا نہیں سکے، ہم بھائی حسن کی قبر پہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ہم اپنے زندہ رشتہ داروں کو ڈائریکٹ نہیں ملیں، ہمیں اتنی مصیبتوں سے گزارا گیا کہ ہم نے سوچنا ہے کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا، اس لیے بیویاں رک گئی اور نہ معلوم بی بی کو کیا خیال آیا، بی بی زینب کہتی ہے یا علی ابن الحسین، بیٹا سجاد جب آپ ملے نا اپنے پھوپھا عبداللہ کو تو آپ کے پھوپھا رئیس عرب بھی ہیں، غیور عرب بھی، بڑے غیرت مند تھے، بیٹا سجاد آپ نے کربلا کے سارے واقعات بتا دینے، بابا مارے گئے، بھائی مارے گئے، چھوٹا بھائی مارا گیا، چچا مارے گئے، مہمان مارے گئے، میزبان مارے گئے، سب بتا دینا، مگر اپنے پھوپھا کو یہ نہ بتانا میں یزید جیسے شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے اللہ سوائے یہ نہ بتانا وہ مر جائیں گے۔ سیدانیاں چلی، سیدانیاں چلی، جیسے دور سے نانا کا شہر علی کی چھوٹی بیٹی نے مدینہ تجدنا لا تکبرین سبل حسرات ملاحظان جینا خرجنا من کے بالآخرین جمرن رجعنا فیک لا بلات لنا مدینہ، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر، ہم بسنے کے قابل نہیں رہے، ہم اتنے گزر کے آئے ہیں، جب گئے تھے تو بڑا گھر تھا، جب بڑھتے ہیں تو سکینہ کو بھی نہ لا سکے، اصغر بھی نہ آئے۔ راویوں نے لکھا جب گئے تھے 53 سواریاں تھیں، 53 محمل تھے جب گئے تھے، جب پلٹ کے آئے کل 3، جب گئی تھی 86 بیویاں تھیں، پلٹ کے کل 12 آئی، 64 بچے گئے تھے، واپس صرف 5 آئے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ وارد مدینہ ہوا۔ سید سجاد نے کہا بشیر ابن جزرہ تمہارے باپ شاعر تھے، اہل بیت ہمارے حق میں شعر کہتے ہیں، تم بھی شاعر ہو،
یہ شعراء کی قدر کریں. ہر شعر پر جنت میں ایک گھر ملتا ہے. میں نے یہ روایت بھی دیکھی ہے, اسی سال میں نے پڑھی تھی مانچسٹر میں, کہ امام نے فرمایا اگر کوئی ایک شعر کہے اور 50 روئے, پھر کہا 40 روئے, پھر کہا 30 روئے, پھر کہا 20 روئے, 10 روئے, 1 روئے, رونے کی شکل بنا لے ایک, تو جنت واجب ہو جاتی. اللہ اکبر. یہ جو آنسو آپ بہا رہے ہیں, ان کی قدر قبر میں لگی. بشیر اشعار کے ذریعے اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ ہمارے بشیر نے رباعی, جس کو آپ کہتے ہیں نا 4 شعر, رباعی پر 4 شعر پر. یا اہل یثرب, محلہ بنی ہاشم میں جاتا ہے, یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فاطموی من رارو. اے مدینہ والو, ابھی تم زندہ ہو, جن کا حسین جیسا بادشاہ ماننا کیا وہ ریت زندہ رہ سکتے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ وَالْجِسْمُ مِنْهُ بِكَرْبَلَاءَ مُسْرَجٌ وَالرَّاسُ مِنْهُ عَلَى الْقَنَاةِ يُدَارُ. تمہارے بادشاہ حسین کا بدن تپتی ریتی میں تڑپتا رہا اور سر شام کے بازاروں میں قرآن پڑھتا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا سونے کے لیے. میرے استاد تھے آیت اللہ اختر عباس نجفی, وہ قبلہ کہتے تھے کہ جس کی مجلس ہو اس کے ماں باپ آتے ہیں مردوں اور عورتوں کا شکریہ ادا کرنے. آج کس کی مجلس ذرا تصور کریں, آج اس آزاد خانے میں کون آئیں گے؟ جس کی مجلس ہے اس کے ماں باپ آ جائیں. اجرکم علی اللہ. بشیر کہتے ہیں میں پہلا ریاکشن, پہلا رد عمل ایک دراز دامت بی بی کا جو محلہ بنی ہاشم سے نکلی. اس نے ایک چھوٹی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور تیز تیز قدم رکھتی ہوئی میرے گھوڑے کے قریب آئی اور مجھ سے کہا کہ تو نے ہمیں یہ بتایا, اے شیخ تو نے ہمیں یہ بتایا کہ حسین مارے گئے, بس اتنا بتا کہ حسین مارے گئے. یہ وہ کریم تھی جسے یقین تھا کہ کسی نے بدال نہیں عباس کی زندگی میں میرے حسین بشیر یہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, میں گھوڑے سے نہیں سکا, مجمع بڑھ گئے, رش بڑھ گئے. کہیں دیکھتا ہوں 13-14 سال کے ناخیز ملتے ہیں, مجھے پوچھتے ہیں کیا قاسم آ گئے؟ دیکھتا ہوں 10-11 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ملتے ہیں, کیا عمر محمد آ گئے؟ دیکھتا ہوں 19 سال کے جوان ملتے ہیں, کیا اکبر آ گئے؟ اللہ اکبر. مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں اس بھیڑ میں گھوڑے سے اتر پڑا, روضہ رسول تک بھی نہ پہنچ سکا. اس بیوی نے جب پوچھا تھا نا کون آیا کون نہیں آیا, اس بیوی کی آواز اتنی حزین تھی ان کا پوچھتی تھی کہ میں سنبھل نہ سکا. میں نے صرف اتنا کہا سر جھکا کے بیوی, وہ سامنے جو خیمے لگے ہیں نا وہ قرآن کے باہر ایک بیمار بیٹھا ہے, اس سے جا کر پوچھ لیجیے کون آیا اور کون نہیں آیا. بیوی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں پہنچی, جا کے سلام کیا, کہا مجھے راستہ دیر نہیں, صحیح پوچھ نہ سکا, کہا مجھے عباس کی ماں کہتی ہے میرا راستہ پوچھ نہ سکا, مجھے علی کی محراب علی کا نام آنا تھا, کانتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ, کھناتے ہوئے بام کے ساتھ, بیمار اٹھا, صحیح اٹھا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رب
सजाद को याद इमाम फौरन कहा दादी चचा ने वादा पूरा चचा ने वादा पूरा कर दिया। बीवी कहती है शरीफ सदके का नहीं पूछते, शरीफ करके पूछते हैं। मैं बाप का पूछने नहीं आया, मेरा हुसैन बड़ा जगनूर था। मैंने ये बता वक्त आखिर मेरा हुसैन कैसे बना, ठंडी ठंडी साफ ठंडी आफरी। और एक जुमला कहा दादी अम्मा क्या बताऊं, आपका हुसैन वक्त आखिर इतना गरीब हो गया था। मेरी फूफी ज़ैनब ने रिकाब पकड़ के सवार किया, ये सुनना था रुख फिर गया नजफ का। ऐ नजफ के वाली जब ज़ैनब रिकाब पकड़ती रही तेरा फांसी कहाँ गया। ज़ैनब तो मिट्टी में बैठी थी, उसके घरे हुई अम्मा मेरा वफादार भाई का शिकवा गिराना दे। मैंने तो शिवर से तारीफ सुनी, शिवा कहता था जब मैंने हुसैन की जुल्फों में हाथ रख के सरे हुसैन को रेगे सहरा की तरफ फेंका, जाते हुए सर से 3 मरतबा आवाज आई अब्बा मेरे भाइयों बहनों, अगले साल कोई जिंदा होगा तो फिर अल्लाहु अकबर। जरा समझ लीजिए कि अलविदाई मजलिसे खत्म हो रही है, अय्याम अज़ा इख्तिताम अखीर है। मैं कैसे जुमला करूं। अपने नजर में हुआ था आयतुल्लाह नदीरी के जनाजे की तदफीन के बाद अगले रोज मजलिस रखी आयतुल्लाह करबासी, जिन्होंने 1000 जिल्द लिखी है इमाम हुसैन पर। 1000 जिल्द अरबी में इमाम हुसैन के बारे में लिखी। मैंने वहाँ अल्लामा मोहम्मद सरकबरी बैठे थे और भी काफी उलमा थे। मैंने ऐसे सवाल किया कि लोग कहते हैं मोहम्मद हनफिया भाई है, अपनी बहन को पहचान न सके, क्या ये दुरुस्त है? तो आगा ने कहा अर्ज करूं, मैंने कहा मैंने सुना है कि चेहरों के रंग बदल गए। आगा ने जो जुमला कहा ना जरा सुनिए। आगा ने फरमाया रंग ही नहीं बदले बल्कि जिल्दें उतर गई थी, मैदानियों की जिल्दें उतर, इसलिए सगा भाई न पहचान सका। बस आखिरी 2-3 जुमले सुने, इल्तिमास से दुआ। सैलानियां चली तराते खैमा के पास से चली रोज़े रसूल। दोनों बहनों ने आपस में ये तय किया कि बहन एक बहन मैं करूंगी, नाना की सर एक तुम। पहला बहन जो बीबी ज़ैनब ने किया, इस पर मैंने देखा मेरी से खत्म हो जाती है, आगे कोई पढ़ने नहीं देता। बीबी का नाना हमें पत्थर मारने वालों ने ये भी ना सोचा आखिर हम भी तो किसी की बेटी, हमें पत्थर मारने वालों। बीबी उम्मे कुलसूम ने नाना अरमान ये अबू सुफियान की बहू बेटियां अपने अपने महलों में चादरों में मलबूस थी। तेरी बेटी की बेटियां कभी किसी बाजार में, कभी किसी दरबार में, कभी किसी चौक पर, कभी किसी मोड़ पर खड़ी की गई। अजरुकुम अल्लाह। बीबी ज़ैनब आगे आई। रिवायत का मफ़हूम ये बताता है कि ये बीबी ज़ैनब ने अजब बैन किया जिस पर लगता है बीबी ऊंट से गिर और कब्र रसूल की हिल गई। वो बैन ये था, नाना अरब का दस्तूर है, जब कोई प्रदेश जाता है रिश्तेदारों के लिए तोहफे लाता है। नानी मैं शाम गई थी, आपकी उम्मत ने आपके लिए तोहफा दिया। ये कह के अली की बेटी ने अपनी आस्तीन को उलट के कहा, नाना ये रस्सियों का निशान आपकी उम्मत का तोहफा है। नाना बीबी अंदर गई, तबरुकात वाले संदूक में से हुसैन का खून भरा कुर्ता निकाला और सरी पे रखा। कब्र रसूल
तो 9 हवेलियों पर लाख लगे हुए थे, ताले लगे हुए। बीवी का दिल भरा। बीवी कहती है खुदाया कभी तो मेरे भाइयों के घर में आवा, कभी तो मेरे भाइयों के दरवाजे खुले थे, आज मेरे भाइयों की हवेलियों पे ताले पड़ गए। सुबह शाम रोते रहते, इबादत हो, रियाजत हो, तिलावत हो, कुरान और नमाज के बाद या मजलिस होती या मातम होता। एक रोज अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला ने कहा अपनी बीवी से कहिए सैयद सज्जाद मेरा घर भी तो उन्हीं का घर है, एक मर्तबा मेरे घर आ जाए, मेरी हवेली में आ जाए। बीवी ने कहा कल जोहर के बाद मैं आऊंगी ससुराली हवेली में। अब जो कल हुआ चलने लगे, देखा कोने में सज्जाद रो रहे हैं। मादा युक्ति का या अली अब्दुल हुसैन बेटा क्यों रो रहे हो? अरब का दस्तूर है बूबी अम्मा, जब बेटी बेटे से ससुराल जाए बाप जिंदा हो तो बाप तोहफे देता है, भाई हो तो भाई तोहफे देते हैं, नतीजे देते हैं। मैं करबला से इतना उजाड़ के आया, मैं सोच रहा हूँ क्या लूं। क्या बेटा तुम मेरे साथ चलो। हवेली में पहुंचाया, अब्दुल्ला की आंखें कमजोर थी, अभी घर नहीं आए थे। बीबी आंगन में बैठ गई। जैसे ही अब्दुल्ला आए, अब्दुल्ला ने समझा साहिल बीबियां आती रहती है, कोई साहिल आ गई होगी। अपनी बेटियों से कहा मैंने जो तुमसे कहा है, अगर कोई मांगने वाली आए मेरे